بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اردو او لیول 3247 کا منظوم حصہ، جس میں ایبسٹریکٹ آرٹ ایک مشکل ترین اور نہ سمجھ میں آنے والی نظم ہے، طلبہ کی سمجھ اور ان کے فہم میں اضافے کے لیے سید محمد جعفری کی یہ نظم اپنی مثال آپ ہے۔ دراصل ایبسٹریکٹ آرٹ تصویر کشی کے عنصر کو بیان کیا گیا ہے۔ ہر اس آرٹ کو ہم تجریدی آرٹ کہتے ہیں جو کسی اصلی شے کی یاد تازہ نہ کرے، چاہے آرٹسٹ کا نقطۂ آغاز کوئی دیکھی بھالی شے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا پہلا شعر، جس میں شاعر کہتا ہے کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی از راہ مروت بھی ستائش میں نے۔ از راہ مروت یعنی لحاظ کرتے ہوئے، ستائش کے معنی تعریف کے ہیں، اور نمائش آپ بخوبی واقف ہیں کہ کسی بھی فن کا جب مظاہرہ کیا جائے تو اس کے لیے نمائش لگائی جاتی ہے۔ یہاں اگر اس کی تشریح میں ایک جملے میں بیان کروں تو اس کی تشریح یہ ہے کہ میں نے تجریدی آرٹ کی نمائش دیکھی تو مجبوراً یا تکلفاً مجھے اس کی تعریف کرنا پڑی۔ اب طلبہ اس بات کے لیے پریشان ہیں کہ آیا یہ دو لفظ از راہ مروت اور ستائش کو کس طرح سے بیان کریں کہ ہمیں 4 نمبر اس کی تشریح میں حاصل ہو جائے۔ تو یہاں شاعر آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ جن چیزوں کی آپ کو سوجھ سمجھ نہیں ہے، جن چیزوں کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنا آپ کے لیے یقیناً ایک مشکل کام ہے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کے خالق سید محمد جعفری ہیں، جو اپنی مزاح کی وجہ سے اردو شاعری میں ایک بلند مقام رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس کو سمجھنے کے لیے عام ذہن نہیں بلکہ ایک ایسے فنکار کی ضرورت کا ذکر کیا ہے جو خود بھی اس فن کا ماہر ہو یا پھر جس کو اس فن کا تجربہ ہو۔ سید محمد جعفری کرنا چاہتے ہیں کہ ایبسٹریکٹ آرٹ کوئی فن نہیں ہے جس کی ستائش کی جائے۔ تجریدی آرٹ کا یہ طریقہ کسی صورت میں مصوری میں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک ایسا فن ہے جس کی کوئی اساس نہیں ہے، اور یہ آرٹ انتہائی فضول ہے اور اس کو فنی قابلیت میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے اس کی تشریح بیان کر دی، جس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اسے کس طریقے سے بیان کریں کہ اس کے معنی مفہوم واضح ہو جائے۔ تو کیونکہ یہ ایک تنقید ہے، کیونکہ اس پر مزاح کے انداز میں تنقید کی گئی ہے، لہٰذا آپ کو اس بات کا خیال رکھنا۔ شعر نمبر 6 ہے۔ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا۔ نقش محبوب سے یہاں مراد محبوب کی تصویر ہے، مصور یعنی جو تصویر بنانے والا ہے، اور تپائی ایک آپ سمجھ لیں چھوٹی میز، سائڈ ٹیبل یا ایک چٹائی ہے۔ اس شعر کی اگر تشریح کی جائے تو یہاں شاعر کی مراد محبوب کا ناک نقشہ تو بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تجریدی آرٹ میں محبوب کا ناک نقشہ تو بنانے کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، مگر اس میں انسانی وجود کم اور تپائی پہ رکھے گھڑے کا تصور زیادہ نظر آ رہا تھا۔ یعنی کیونکہ انہوں نے مزاح کے انداز میں یہ بات بیان کی ہے کہ ہر ایک اپنے اس تصویر کو دیکھ کے واہ واہ اور تعریف کر رہا تھا، لیکن مجھے کہیں سے بھی یہ تصویر جو ہے وہ ایک خوبصورت محبوبہ کی تصویر نہیں نظر آئی، بلکہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ٹیبل پر بے معنی بد رنگ سا گھڑا رکھ دیا جائے اور اس کو آپ خوبصورت کہیں تو یہ انسان کے فہم میں بات نہیں آتی ہے۔ شعر نمبر 12 میں وہ کہتے ہیں کہ آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن،
آڑی ترچھی سی لکیریں تھی وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ آڑی ترچھی کو اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ الٹی سیدھی لکیریں ہیں۔ جلوہ فگن کے معنی یہاں روشن کے ہوں گے، آئینے یعنی شیشے میں، اور کرن کہتے ہیں روشنی کو۔ اس شعر کی تشریح صرف اتنی ہے کہ تصویر کیا تھی، کسی نے دل کی بھڑاس نکالتے ہوئے خوب آڑی ترچھی لائنیں لگا رکھی تھیں، اور یوں محسوس ہوتا تھا گویا کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ ہے جس پر اس سے سورج کی کرنوں کا گزر ہو رہا ہے۔ یعنی جب سورج کی کرنیں شعاعیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے چاروں طرف ایک قوس و قزح کے رنگ بکھر جاتے ہیں، پیلا، اورنج، زرد رنگ کا، یا جناب سرخی مائل یا سنہری مائل رنگ جو ہے وہ ہمیں دھوپ میں نظر آتا ہے۔ بالکل اس طریقے سے وہ جو رنگ ہیں جو اس نے استعمال کیے مصور نے، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بس لکیریں کھینچ دی ہیں مختلف رنگوں کی۔ اس کا 22واں شعر ہے کہ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، ڈر کے ماؤں کے کلیجے سے چمٹ جاتے تھے۔ نمائش ظاہر کرنا ہے کسی چیز کا، اطفال طفل کی جمع ہے یعنی بچے، اور لپٹ جانا گلے لگ جانا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنے مزاح کے اعتبار سے یہ بات کر رہے ہیں کہ مزاح میں تجریدی آرٹ کی ایسی انہوں نے جسے کہتے ہیں گت بنائی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نمائش میں جو مائیں اپنے معصوم بچوں کو ہمراہ لائی تھیں، آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب نمائش لگتی ہے تو پوری فیملیز جو ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں جاتی ہیں، تو بالکل اس نمائش میں بھی ایسا ہی ہوا۔ حالانکہ یہ تجریدی آرٹ کی نمائش تھی، لیکن سب اپنی مائیں، بچے اور گھر کے افراد جو تھے وہ اس نمائش کو دیکھنے آئے تھے، جن کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں تھی کہ یہ تصویریں کس پیمانے پر بنائی گئی ہیں۔ وہ سب جب یہاں آئے تو ان کے بچے تو رنگوں تصاویر کی آمیزش سے ایسے خوفزدہ ہوئے، یعنی جو رنگ استعمال ہوئے تھے وہ اتنے تیز، وہ اتنے بھڑکتے ہوئے رنگ تھے کہ بچے جو تھے وہ ماؤں کی گود میں خوفزدہ ہو کر چپک گئے تھے۔